قرآن حکیم کا پانچواں اور آخری حق یہ ہے کہ اسے لوگوں تک پہنچایا جائے، یعنی اس کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے پر ہی اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام لوگوں تک اس پیغام ابدی کو پہنچائیں، اس لیے کہ اگر ہم مسلمان اس قرآن کو پوری دنیا تک نہیں پہنچائیں گے تو اور کون پہنچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے آخری نبی تھے، اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، لہٰذا جن لوگوں تک اللہ کا پیغام ابھی تک نہیں پہنچا ان تک اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل 23 سال اس قرآن کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، اور یاد رکھیے یہ کوئی آسان کام نہ تھا، یہ بہت پرمشقت اور محنت طلب کام تھا۔ اس راہ میں آپ کو ہر قسم کی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، لیکن آپ نے ہر مصیبت کو پورے صبر و تحمل سے برداشت کیا اور اپنے مشن کو جاری رکھا، یہاں تک کہ 23 سال کی بھرپور جد و جہد کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے پورے خطے میں نہ صرف کہ اللہ کے پیغام اور اس کے آخری ہدایت نامے کو بھرپور انداز میں پہنچا دیا، بلکہ اس ہدایت کی بنیاد پر ایک نظام حکومت بھی قائم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی صحیح ترین راستہ ہے اور اللہ کا دین دنیا کے تمام نظاموں سے بہتر ہے۔ پھر اپنے آخری خطبہ حج کے موقع پر پہلے تو آپ نے تمام صحابہ سے یہ گواہی لی کہ میں نے اللہ کا دین اور اس کا پیغام تم تک پہنچا دیا، اور جب تمام صحابہ نے بلند آواز سے یہ کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، تب آپ نے فرمایا اب جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین اور اس کے پیغام کو ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشن کو پورا فرمانے کے بعد اب قیامت تک آنے والی تمام نوع انسانی تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری امت کے کندھوں پر ڈال دی۔ گویا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ مسلمانوں کی اسی ذمہ داری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے بھی واضح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بلغوا انی ولو آیہ، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت، یعنی اگر کسی شخص نے ابھی صرف ایک آیت ہی سیکھی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسی ایک آیت کو دوسروں تک پہنچائے اور اسی طرح تبلیغ قرآن کے نبوی مشن میں اپنا حصہ ڈالے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کی تبلیغ کرنا ہر مسلمان کے ذمے ہے، جس نے جتنا قرآن پڑھا اور سیکھا اور وہ اس کی تبلیغ کرے، اور جتنا مزید سیکھتا جائے اتنا ہی دوسروں تک پہنچاتا جائے۔ دیکھیے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا کوئی ہلکے درجے کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو بہت مشہور ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی بہترین کیریئر کا انتخاب کرے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو کوئی انجینئر، تاکہ دنیا میں عزت سے زندگی بسر کریں۔ لیکن آپ غور کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جس بہترین کیریئر کا انتخاب کیا وہ نہ صرف دنیا میں عزت و وقار کا باعث ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کا ضامن بھی ہے۔ قرآن اور زندگی، زندگی اور تم اور قرآن، قرآن اور مزہ۔